سورہ نحل کی آیت نمبر 10، سورہ نحل کا دوسرا رکوع اور 14 پارے کا 8واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، هو الذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب، وہی ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا، اس سے تمہارا پینا ہے۔ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِیمُونَ، اور اس سے درخت ہیں جن سے تم جانوروں کو چراتے ہو۔ يُنبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ، اس پانی سے تمہارے لیے کھیتی اللہ اگاتا ہے۔ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ، اور زیتون اور کھجور اور انگور۔ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور ہر قسم کے پھل، مختلف شکل اور صورت کے، مختلف رنگ کے، مختلف مزے، ذائقے اور بو کے، مختلف توانائی اور خاصیت والے، کہ سب ایک ہی پانی سے پیدا ہوتے ہیں اور ہر ایک کے اوصاف دوسرے سے جدا ہیں۔ یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، بے شک اس میں نشانی ہے دھیان کرنے والوں کو، جو غور و فکر کرتے ہیں، ان کے لیے اس میں نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت کی اور اس کی وحدانیت کی۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور اس نے تمہارے لیے مسخر کیے رات اور دن اور سورج اور چاند۔ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ، اور ستارے اس کے حکم کے باندھے ہیں، یعنی رات دن سورج چاند ستارے تمہارے فائدے کے لیے پیدا کیے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کو، جو ان چیزوں میں غور کر کے سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ فاعل مختار ہے، جو اعلیٰ چیزیں ہیں، جو ادنا چیزیں ہیں، سب کچھ اللہ کی تحت قدرت ہیں اور اس کے اختیار کے تحت ہیں۔ وَمَا زَرَعَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ، اور وہ جو تمہارے لیے زمین میں پیدا کیا رنگ برنگ، یعنی رنگ برنگی جانور، درخت، پودے، بیل، پھل، اناج، سبزیاں، مچھلیاں، پرندے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یذکرون، بے شک اس میں نشانی ہے یاد کرنے والوں کے لیے، جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، ان کے لیے نشانیاں ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے دریا مسخر کیا کہ اس میں سے تازہ گوشت کھاتے ہو، کہ دریا میں کشتیوں میں سوار ہو کر تم سفر کرتے ہو۔ مسخر کے یہ معنی ہیں، دریا اور سمندر مسخر ہیں، یعنی کشتیوں، بحری جہازوں میں سوار ہو کر تم سفر کرتے ہو، غوطے لگا کر اس کی تہ میں پہنچتے ہو اور اس سے مچھلیاں شکار کرتے ہو۔ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيًا، کہ اس میں سے تازہ گوشت کھاتے ہو اور اس میں سے زیورات نکالتے ہو۔ حلیہ، زیورات، حلیۃً تلبسونہا، جسے تم پہنتے ہو، یعنی ہیرے، جواہرات، گوہر، مرجان، یہ سمندر اور دریا سے تم نکالتے ہو۔ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ، اور تو اس میں کشتیاں دیکھے کہ پانی چیر کر چلتی ہیں۔ کشتیاں، بحری جہاز، یہ سمندروں دریا میں پانی کو چیر کر چلتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کیسا کرم فرمایا کہ وہ بحری جہاز اور وہ کشتیاں جو من بلکہ ٹنوں سامان لے کر، وزن لے کر چلتی ہیں، اور کس طرح یہ کشتیاں پانی کو چیرتی ہیں۔
وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور اس لیے کہ تم اس کا فضل تلاش کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور کہیں احسان مانو، شکر کرو، وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور اس نے زمین میں لنگر ڈالے، بھاری پہاڑ زمین پر قائم کیے، ان تمید بکم، کہ کہیں تمہیں لے کر نہ کانپے، یہ پہاڑ اس لیے قائم کیے گئے کہ تمہارے وزن سے زمین کانپنے نہ لگے، وَأَنْهَارًا، اور ندیاں، وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، نہریں ندیاں پیدا کیں اور راستے پیدا کیے تاکہ تم راہ پاؤ۔ اللہ تعالی نے تمہارے لیے راستے بنائے تاکہ تم اپنے مقصد کی طرف جا سکو، وہ علامات، اور علامتیں بنائیں جن سے تمہیں راستے کا پتہ چلے۔ یعنی پوری کائنات میں اگر آپ پہاڑوں کے درمیان چلیں تو پہاڑوں میں مختلف شیپ ہیں تاکہ گزرنے والا راستے کی پہچان رکھے۔ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، اور ستارے سے وہ راہ پاتے ہیں، خشکی میں اور تری میں، ستاروں سے انہیں راستے اور قبلے کی پہچان ہوتی ہے۔ أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَا يَخْلُقُ، تو کیا جو بنائے وہ ایسا ہو جائے گا جو نہ بنائے؟ یعنی جس اللہ نے ان تمام چیزوں کو اپنی قدرت و حکمت سے پیدا کیا، کیا اللہ تعالیٰ بت کے برابر ہو سکتا ہے؟ یا بت کے متعلق یہ سمجھا جائے کہ وہ اللہ کے برابر ہے؟ جو کسی چیز کو نہیں بناتا، عاجز ہے، بے قدرت ہے، تو عقل مند کو کیا یہ زیب دیتا ہے کہ اللہ جو خالق ہے، مالک ہے، اس کی عبادت چھوڑ کر عاجز اور بے اختیار بتوں کی پوجا کرے یا انہیں عبادت میں اللہ کا شریک مانے؟ افلا تذکرون، تو کیا تم نصیحت نہیں مانتے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر اللہ کی نعمتیں گنو تو انہیں شمار نہ کر سکو گے۔ شکر کا حق ادا کرنا تو بہت دور کی بات ہے، صرف ہم سے یہ کہہ دیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں اسے گن کر بتا دو، تو انسان ان نعمتوں کو گن نہیں سکتا۔ تو جب نعمتوں کو گن نہیں سکتا تو ان نعمتوں کے شکر کا حق کیسے ادا کرے گا؟ تو پھر کتنی بڑی نادانی ہے کہ انسان اتنی نعمتوں کے باوجود، شکر کو ادا کرنے سے قاصر ہونے کے باوجود، وہ نعوذ باللہ من ذالک گناہ کرے، اللہ تعالیٰ کو جھٹلا دے، اللہ کے برابر بتوں کو ٹھہرائے اور بتوں کی پوجا کرے، اللہ کی نافرمانی کرے۔ ان اللہ لغفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے کہ تم اللہ کا شکر ادا کرنے سے قاصر ہو، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی نعمتوں سے محروم نہیں فرماتا، وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اور اللہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو، تمہارے تمام اقوال، تمہاری تمام باتیں، تمہارے تمام افعال، تمہارے تمام کام، تمہاری سوچ فکر، تمہارے خیالات، تمہاری سرگوشی، سب اللہ جانتا ہے۔ والذین یدعون من دون اللہ، اور اللہ کے سوا جن کو پوجتے ہیں، یعنی جو کافر بتوں کو پوجتے ہیں، لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، وہ کچھ بھی نہیں بناتے اور وہ خود بنائے ہوئے ہیں۔ یعنی یہ بت کچھ بھی نہیں بناتے، یہ خود بنے ہوئے ہیں، لوگوں نے خود اپنے ہاتھوں سے ان بتوں کو تراشا ہے۔ اموات غیر احیاء، مردے ہیں یعنی بے جان ہیں، غیر احیاء، زندہ نہیں، وما یشعرون ایان یبعثون،
اور انہیں خبر نہیں لوگ کب اٹھائے جائیں گے، تو ایسے مجبور، بے جان، بے علم خدا معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ آیت کریمہ بتوں کے رد میں ہے، اور یہ بیان کیا گیا کہ بت جو ہیں وہ بے جان ہیں، ان میں جان نہیں، وہ زندہ نہیں، بے جان پتھر ہیں، انہیں تو اتنا بھی نہیں معلوم کہ قیامت واقع ہوگی اور لوگ اٹھائے جائیں گے۔ تو ان بتوں کو خدا سمجھنا، الہ معبود سمجھنا، ان کی پوجا کرنا انتہائی نادانی اور بے وقوفی ہے۔ آیات کا نزول بتوں کی مذمت میں ہوا، لیکن ان آیتوں کو پڑھ کر بعض نادان انبیاء، فرشتوں اور اولیاء کی توہین کرتے ہیں، اور کہتے یہ ہیں کہ جو ولی ہیں، جو نبی ہیں، جو فرشتے ہیں، انہیں کچھ بھی علم نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اور یہ ساری غلط تعویل کیوں کرتے ہیں کہ وہ والذین یدعون من دون اللہ کا ترجمہ کرتے ہیں جنہیں تم پکارتے ہو، اور پھر اس میں وہ اضافہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں جن فرشتوں کو، ولیوں کو، نبیوں کو تم پکارتے ہو۔ اب سوچیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت میں بتوں کا ذکر ہے، پتھر کے اور لکڑی کے بنے ہوئے بے جان بتوں کا۔ آیت کفار مکہ کے رد میں نازل ہوئی، لیکن اس طرح غلط تعویل کر کے معنی بدلنا یہ تو کفر ہے۔ قرآن کے معنی کی تحریف یہ انسان کو ایمان سے فارغ کر دیتی ہے۔ کتنا بڑا ظلم ہے اس طرح مسلمانوں پر شرک اور بدعت کے الزامات لگانا، بڑا دکھ ہوتا ہے۔ ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت میکائیل روزی دیتے ہیں، بچے کا عقیدہ ہے۔ اب اس پر کوئی کہہ دے یہ تو شرک ہے، روزی تو اللہ دیتا ہے۔ الحمدللہ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ روزی دینے والا اللہ ہے، لیکن ڈیوٹی اللہ تعالیٰ نے حضرت میکائیل کی لگائی ہے، بارش وہ برساتے ہیں، روزی تقسیم وہ کرتے ہیں، اور حضرت میکائیل بھی حضور کے غلام ہیں۔ در حقیقت ساری نعمتیں دینے والا اللہ ہے، اور ان نعمتوں کو تقسیم کرنے والے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تو یہ تو اللہ کے نیک بندے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اختیارات دیے ہیں، اور یہاں تو ان کی مذمت ہے جنہیں خدا سمجھتے ہیں۔ یہ لوگ جن بتوں کو یہ خدا سمجھتے ہیں، اس بات کی مذمت کی گئی کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں، الہ نہیں، معبود نہیں۔ پورے قرآن میں دیکھیں جگہ جگہ اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ نے اپنے مقبول بندوں کو طاقتیں دی ہیں۔ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ اللہ کے نیک بندے کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو کیا قرآن پاک میں یہ نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے اذن سے مردوں کو زندہ فرماتے، بیماروں کو شفا دیتے، اندھوں کو آنکھیں دیتے، برس کے مریضوں کو شفا دیتے، مٹی سے پرندہ بنا کر اس میں روح ڈالتے، یہ سب اللہ کے اذن سے وہ کرتے۔ تو یہی تو الحمدللہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ فرشتے، انبیاء اور اولیاء اللہ کے اذن سے اور اس کے حکم سے طاقتیں رکھتے ہیں، وہ خدا نہیں، الہ نہیں، معبود نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہر مسلمان کو غلط ترجمے و تفسیر سے محفوظ فرمائے۔ سورہ نحل کا دوسرا رکوع مکمل ہوا۔